بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، بلو ورلڈ سٹی کے تمام چاہنے والوں کو السلام علیکم۔ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ یہ ایک جو ویڈیو شیئر کی ہے اور اردو میں اسپیشلی اس کو ہم ٹرانسلیٹ کر کے شیئر کر رہے ہیں، یہ اپنے تمام اینڈ یوزرز تک یہ ویڈیو پہنچائیں، اپنے ہر کسٹمر تک یہ ویڈیو پہنچائیں، ہر ریلیٹر تک یہ ویڈیو پہنچائیں۔ کمپنی کے یا گروپ کے الحمدللہ جو 5-6 ہزار ملازمین ہیں وہ سارے اس ویڈیو کو دیکھیں اور ازبر کر لیں۔ یہ ہے بلو ورلڈ سٹی کا انشاءاللہ فیوچر، یہ ہے پاکستان کا فیوچر، یہ ہے ترقی کی وہ منازل جو اس دنیا میں ہم نے اپنے چینی بھائیوں کو ہم سے پہلے ایفرٹ کر کے اچیو کرتے دیکھا ہے، تو یہ پاکستان بھی کر سکتا ہے اس کے نقش قدم پر چل کر۔ پاکستان الحمدللہ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، ایک ملٹری مائٹ ہے جس کی ریکگنیشن پوری دنیا نے الحمدللہ کر لی ہے، اور آنے والے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق اس امت سے، اس قوم سے، اس فوج سے، اس نیوکلیئر اسٹیٹ سے جو کام لیا جانا ہے اسلام کی نشاط ثانیہ کا، اس میں پاکستان کا ایز اکنامک جائنٹ ہونا بھی بہت ضروری اور اس وقت کا تقاضا ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم من حیث القوم ایک ایفرٹ شروع کریں اور اپنے زندگی کے ہر شعبے میں، ہر کاروبار کے ہر شعبے میں، چاہے وہ جس بھی فیلڈ سے منسلک ہے، وہ انجینئرنگ سے ہے، وہ ڈاکٹریٹ سے ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ پبلک سرونٹ ہے، وہ ملٹری کا آفیسر ہے، ہم لوگوں نے ایز اے قوم ایفرٹ کر کے لیڈ کرنا ہے پوری امت کو۔ اللہ پاک نے یہ رول اس امت کو اور ہمارے جو سپہ سالار ہیں چیف آف آرمی اسٹاف اینڈ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب، ان کی سرپرستی میں یہ رول اس قوم کو اللہ پاک نے دے دیا ہوا ہے۔ اوپر والی سیٹوں پہ، نیچے والی سیٹوں پہ کوئی بھی ہو، ایز اے امت، ایز اے قوم ہم نے یہ کام کرنا ہے اور مسلمانوں نے سر اٹھا کے جینا ہے، اور جو اسلام کی نشاط ثانیہ اور خلافت کا جو پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ آپ لوگوں نے ہی پوری کرنی ہے، اور وہ صرف جنگ و جدل سے نہیں ہونی، وہ معاشی ترقی بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن کے احکامات کے مطابق اپنے آپ کو ایک فزیکل پاور بنانا اور پھر دنیا پہ اس کو ثابت کرنا۔ ایک موقع پہ منجنیق پتھر پھینک رہی تھی اور پتھر پھینکنے والے موقع پہ یہ فرمایا گیا کہ اس پتھر کے پھینکنے میں مسلمانوں کی حیات ہے۔ تو ہم نے اپنی ملٹری مائٹ کو بھی ایٹ بیسٹ ایٹ ڈسپلے رکھنا ہے اور اپنی اکنامک مائٹ کو بھی ڈیولپ کرنا ہے تاکہ ہم کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ تو اس ہاتھ نہ پھیلانے والے پروسیس کو ہمارے چینی برادران نے جیسے اپنے ملک میں اچیو کیا، ویسے ہی انہوں نے بلو ورلڈ سٹی کو ایک مثالی شہر سمجھتے ہوئے اسے کمپیریزن کیا ہے ان کے شینزن سٹی سے جو ایک اکنامک ہب بنا، اور وہ کمپیریزن انہوں نے یہاں پہ پیش کیا ہے اور وہ ہم آپ سب سے شیئر کر رہے ہیں تاکہ آپ سب اس سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ دلوں کے حال اللہ پاک جانتا ہے، لیکن بلو ورلڈ سٹی کی تمام مینجمنٹ، چودھری نعیم اجاز صاحب، چودھری ندیم اجاز صاحب، میں از خود اور سرفراز موندل صاحب، ریح نذیر صاحب، حمزہ عامر صاحب، ارشد اوان صاحب، فرید باجوہ صاحب، سمیع صاحب، سب صرف صبح شام اس تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ جو اللہ پاک نے ہمیں خواب دکھایا ہے اور اللہ پاک نے اس کے جو اسباب ہیں اسے اکٹھا کرنے میں ہمارے لیے جو آسانیاں فرمائی ہیں اور یہاں تک کا جو سفر طے کرنے کا موقع دیا ہے، ڈسپائٹ آل دی اپوزیشن، ڈسپائٹ آل دی نان کوآپریشن previously from the corridors of power، لیکن اللہ پاک نے پھر بھی یہاں پہ ہمیں اس حد تک پہنچایا، اس مقام پہ اللہ پاک نے ہمیں رکھا کہ اس وقت راولپنڈی اسلام آباد کا سب سے بڑا آن گراؤنڈ جو رقبہ ہے اور ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے وہ الحمدللہ بلو ورلڈ سٹی ہے۔ تو بلو ورلڈ سٹی ہمیشہ سے کہتا آیا ہے کہ ہم ایک شہر بنیں گے، اور شہر بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک اکنامک ہب بھی بنیں، اور اسی لیے ہم نے چائنیز کے ساتھ مل کر یہ ڈریگن مال اور انڈسٹریل پارک کی بنیاد رکھنے کا فیصلہ کیا ہے جو کہ اس اکنامک ہب کی انشاءاللہ بنیاد بنے گا۔ یہ سارا پروسیس اس ویڈیو میں سمجھایا گیا ہے، کائنڈلی سب اس کو سنیں اور اس کو ازبر کریں اور پھر ہمارے ساتھ اس جدوجہد میں شریک ہوں۔ جزاک اللہ۔ ہیلو ایوری ون، آج میں بلو ورلڈ سٹی کے تعمیراتی تصورات اور منصوبہ بندی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ پاکستان اس وقت اپنے انٹرنیشنل سیاسی ماحول کے بہترین دور سے گزر رہا ہے اور یہ اس کی ترقی کے لیے ایک سنہری دور بھی ہے۔
खुसूसन चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात एक नए और तेज रफ्तार तरक्की के दौर में दाखिल हो चुके हैं। हमने पाकिस्तान के आदादोशुमार का एक सादा मवाजना किया है, चाहे वो मजमूई कौमी पैदावार GDP हो, फीकस आमदनी हो या शहरी तरक्की की शरह। सब कुछ उस वक्त के चीन से मुशाबहत रखता है जब उसने इस्लाहात का अमल शुरू किया था। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान भी तेजी से तरक्की के एक नए रास्ते में दाखिल होने वाला है। ब्लू वर्ल्ड सिटी भी इसी तनाजुर में वजूद में आया है, इसलिए इसे एक खास तारीखी मिशन अंजाम देना है। ये मिशन दरअसल है क्या? ये मुझे चीन के शेंजन स्पेशल इकोनॉमिक जोन की याद दिलाता है। मैं शेंजन के तरक्याती अमल के बारे में तफसील से बात करना चाहता हूँ। हमें इसकी कामयाबी के राज जानने हैं और ये देखना है कि शेंजन हमें कैसे मुतासिर करता है। शेंजन की तरक्की के 3 मराहिल हैं। पहला, आगाज कैसे हुआ। दूसरा, तब्दीली और तौसी। और तीसरा, आला मयार की तरक्की की जानिब पेशरफ्त। इनमें से इब्तदाई 20 साल सबसे ज्यादा मुतालिया करने के काबिल हैं, क्योंकि उस वक्त शेंजन की सूरत हाल बिल्कुल वैसी थी जैसी आज हमारी है। 1980 में शेंजन के पास सिर्फ 2 मरकजी सड़कें और 1 वाटर प्लांट था, लेकिन शेंजन ने खुद अपने मयारात कायम करने में पहल की। उसने माहौलियाती निजाम, ट्रांसपोर्ट और शहरी राहदारियों और जमीन के इस्तेमाल को इस तरह मुनज़्ज़म किया कि कोई भी इनफरादी मंसूबा शहर की मजमूई कदर को नुकसान ना पहुंचा सके। बाद में शेंजन ने 3 लेवल्स पर मुश्तमिल मंसूबा बंदी के निजाम की बुनियाद रखी। मास्टर प्लान, डिस्ट्रिक्ट प्लान और तफसीली प्लान। ये उस वक्त चीन में अपनी नौइयत का पहला निजाम था। मजीद ये कि हुकूमत के अंदर ऐसे डिपार्टमेंट्स कायम किए गए जो इन मंसूबों को अमली तौर पर नाफिज करने के जिम्मेदार थे। इसी बुनियाद पर शेंजन ने अपना पहला मास्टर प्लान तैयार किया। इसमें तरक्की के अहदाफ, सिमत, स्केल और शहरी अफाल को वाज़े तौर पर बयान किया गया। दिलचस्प बात यह है कि शेंजन ने इब्तिदा में क्लस्टर लेवल के तरक्याती मॉडल को अपनाया। उसने मशरिक से मगरिब तक 3 बड़ी शाहराहों के जरिए मुख्तलिफ इलाकों को इस तरह जोड़ा जैसे मोतियों को एक लड़ी में पिरोया जाता है। हर क्लस्टर के दरमियान सब्ज इलाके रखे गए जिससे माहौलियाती तवाजुन बरकरार रहा। ये क्लस्टर पर मबनी मंसूबाबंदी बाद में मरहलावार कंस्ट्रक्शन को आसान बनाने में मददगार साबित हुई। इस वक्त शेंजन ने 8 अहम इलाकों को तरजीही बुनियादों पर तरक्की के लिए मुंतखब किया। उसका उसूल था, पहले एक इलाके की मंसूबाबंदी करो, एक को तामीर करो और एक को मुकम्मल करो। दूसरे मरहले में शेंजन ने वसी पैमाने पर तौसी और तब्दीली का अमल शुरू किया। सबसे पहले उसने मास्टर प्लान का दूसरा वर्जन तैयार किया। उसने पिछले 8 अहम इलाकों को मरकजी नुक्ता बनाकर पूरे शहर की तरक्की को आगे बढ़ाया। मजीद अहम बात यह है कि उसने इर्द गिर्द के इलाकों में 17 हाईटेक सनती जोन्स कायम किए। इसकी सनतों ने कपड़े, टेक्सटाइल और फर्नीचर से निकलकर बायोटेक्नोलॉजी, इंटरनेट और न्यू एनर्जी की जानिब रुख मोड़ा। इसी इक़दाम ने हुआवे, टेंसेंट और BYD जैसी आलमी मुसाबकती कंपनियों को जन्म दिया। इब्तदाई मंसूबाबंदी की बदौलत उस वक्त तक मरकजी इलाकों की जमीन की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हो चुका था। शहर को अपनी तरक्की के लिए मालियाती और अकाउंटिंग सनतों की भी जरूरत थी। चुनाचे दूसरे मरहले में शेंजन ने मरकजी शहरी इलाके की तामीर मुकम्मल की और शहरी ढांचे और सनती निजाम में तब्दीली ले आया। तीसरे मरहले में शेंजन ने इंटरनेशनल मेट्रोपॉलिटन बनने की जानिब सफर शुरू किया। इसी दौरान इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस और बंदरगाहों समेत बुनियादी ढांचे को जदीद बनाया गया। उसी वक्त चांगहाई सेंटर, सुपर हेडक्वार्टर्स बेस और मैरीन इंडस्ट्री न्यू सिटी जैसे मंसूबों के जरिए शेंजन ने इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल मुकाबलों में हिस्सा लेना शुरू किया। इन 45 सालों में शेंजन की जमीन की कीमत में जबरदस्त इजाफा हुआ। मिसाल के तौर पर रिहायशी जमीन की कीमत अपनी इब्तदाई कदर से 310 गुना बढ़ गई। अब अगर हम ब्लू वर्ल्ड सिटी की तरफ वापस आएं, तो जवाब वाज़ेह है। ब्लू वर्ल्ड सिटी किसी आम इलाके का नाम नहीं, ये एक बाहमी ताउन का मॉडल जोन है जो पाक चीन दोस्ती की अलामत है।
ایک مستقبل کا مثالی شہر جو پاکستان کے بلند اڑان والے عقاب کی علامت ہے، جو 5 ملین سے زیادہ آبادی پر مشتمل عظیم میٹروپولیٹن سٹی ہے اور ایک ایسا خوابوں کا شہر ہے جس کی تمنا پاکستان کا ہر نوجوان کرتا ہے۔ ایسے عظیم تاریخی مشن کے سامنے ہمیں کئی چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے، مثلاً منصوبہ بندی میں نئے شہر کے تعمیراتی معیارات کیسے طے کیے جائیں، شہر کی شناخت اور پوزیشننگ کیسے متعین کی جائے، اس کے خصوصی فریم ورک کو کس طرح تشکیل دیا جائے اور وسائل کے بہتر اشتراک سے منفرد اقدار کیسے پیدا کی جائیں۔ تعمیر کے مرحلے میں کون سی صنعتیں فروغ پائیں، ترقی کو منظم انداز میں کیسے آگے بڑھایا جائے، ترقی کا ابتدائی محرک کہاں سے آئے گا، کن علاقوں کو پہلے تعمیر کیا جائے اور ان سب کے عملی ممکنات فیزیبلٹی کیا ہوں گے، انتظامات اور عمل درآمد کے لحاظ سے مزید تعمیراتی فنڈز کیسے حاصل کیے جائیں، ہر مرحلے میں کیا اقدامات کیے جائیں اور ان پٹ اور آؤٹ پٹ میں توازن کیسے قائم رکھا جائے۔ آنے والے وقت میں بہت سا کام باقی ہے جس میں کاروباری ڈھانچے کی منصوبہ بندی، صنعتی ترقی کے ماڈل اور فیزیبلٹی کے انالیسس شامل ہیں۔ آخر میں ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اسپیشل سٹی اپنے منفرد تعمیراتی معیارات و منصوبہ بندی کو قائم کرے گا جو نیشنل سٹینڈرڈ لیول سے بھی بلند ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ایک ڈیجیٹل شہری نظم و نسق پلیٹ فارم کے ذریعے ہم ایک سمارٹ نقشے سے پورے شہر کو منظم کر سکیں گے جس سے انتظامی معیار اور کارکردگی میں غیر معمولی بہتری آئے گی، اور ابھی کا ابتدائی مرحلہ اس پلیٹ فارم کے قیام کے لیے سب سے موزوں وقت ہے۔ جیسا کہ پاکستان کے عظیم شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اسلام کوئی یاد نہیں بلکہ ایک دائمی تحریک ہے، اور بلو ورلڈ سٹی دراصل اس شعر کی عملی تصویر ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ بلو ورلڈ سٹی اپنی ایک نئی معجزاتی راہ خود تراشے گا۔ یہ تھی آج کی میری گفتگو، شکریہ۔